الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیں، ہم سب البیان کی ٹیم تمام معززین کو ایک ٹیم کے طور پر سمجھتے ہیں، گرچہ ہم لوگ آپ سے بالمشافہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، باوجود اس کے آپ کے جو نام ہوتے ہیں، اسماء گرامی جو ہوتے ہیں، وہ ہماری جو سکرین ہے اس پر آئے روز چڑھتی رہتی ہے، تو بالکل آپ کے ناموں سے ہم لوگ واقف ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ سب سے پہلے آپ کے خیر کی تمنا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی کسی غم میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے یا کسی تعزیت کا شکار ہو چکا ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام دکھ اور درد کا مداوع کرے۔ آمین ثم آمین۔ ان تمہیدی کلمات کے ساتھ آج کی قرآن کا باضابطہ طور پر ہم آغاز کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں میرے اوپر آج سورۃ النحل رکوع نمبر 8 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ابھی تک سورۃ النحل میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ موضوع جیسا کہ باقی مکی صورتوں کے اندر ہمیں مطالعہ کرنے کو مل گیا، یہی ہے کہ توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال یا شرک کا باطل ہونا، یہ موضوع ہے، بار بار یہی موضوع آتا ہے، اور اس کے بعد فہمائش، اور اس کے بعد انداز خطابت کو بدلتے ہوئے پھر سے وہی بات سمجھا دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ مکی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی پوری ٹیم، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عذاب میں مبتلا تھی، تو اس عذاب میں ان کے لیے جو تسلی اور تشفی کا سامان ہوگا، قرآن پاک کے ذریعے سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک باضابطہ طور پر پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا اثبات، یہ بھی بار بار ہمیں مکی صورتوں کے اندر یہ موضوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہی مضامین سورۃ النحل میں بھی ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں، اور سورۃ النحل میں خصوصی طور پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ذرا ان باتوں کی طرف، میرے ان نعمتوں کی طرف رخ کرو، ان پر غور و خوض کرو، اور پھر ذرا سوچو کیا توحید کا اثبات کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا شرک پر ہی رہنا ضروری ہے۔ تو یہی مضامین بار بار آتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اب اللہ عز و جل آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی پکڑنے پر آ جائے، کس پر؟ بِظُلْمِهِمْ،
لوگوں کے ان گناہوں کی پاداش میں، ان کے ان گناہوں کے سبب ما ترک علیہا من دابہ، تو کیا ہوگا؟ تو نہ چھوڑتا اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی جاندار۔ ہم اگر اپنی طرف سے سب سے پہلے بندگی کا حق ادا کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں، وہ جو حق ہے وہ قطعی طور پر ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، شان غفاری ہے کہ یہ حق ادا نہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زمین میں چلنے پھرنے کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے خود بنفس نفیس اپنے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے، شان غفاری ہے، شان رحیمی ہے، یہ اگر لوگوں کے ساتھ آخرت کے روز، یوم جزا کے روز اگر یہ ان کے ساتھ نہ ہوگی تو کوئی بھی نہیں بچ نکلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے نبی کیا یہ بات آپ کے لیے بھی صحیح ہے؟ فرمایا میرے لیے بھی بالکل صحیح ہے۔ تو چاہے اس دنیا میں ہمارا رہنا ہو یا آخرت کے روز، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ المستعان جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے، درگزر فرمائیں گے اور ہمیں کامیاب قرار دیں گے، اس وقت بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہوگی، شان غفاری ہوگی۔ نہیں تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے بل بوتے پر جنت میں جا سکے یا آخرت کے روز اس سے کامیاب ڈکلیئر کیا جا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑنے پر آ جائے، ریئل جسٹس قائم کریں، تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر لفظ آیا دابہ، یعنی کہ جاندار۔ اس میں دو طرح کے اقوال مفسرین سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر دابہ یعنی جاندار سے مراد انسان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر دابہ سے مراد تمام جاندار ہیں۔ اگرچہ عذاب اور عطاب کا کوڑا انسانوں پر برستا ہے ان کے گناہوں کی پاداش میں، لیکن اس عذاب کے کوڑے سے باقی جاندار بھی، درند پرند جانور چوپائے حتیٰ کہ حشرات الارض بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے۔ اگر انسان صحیح نہج پر چلے، صحیح ڈھنگ پر چلے، پوری کائنات، اس کائنات کے تمام ذرات، اس کائنات کے اندر جتنی بھی لیونگ باڈیز ہیں، لیونگ بینگز ہیں، وہ بھی ہماری وجہ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ اب یہ بات یہاں پر براہ راست صادق آتی ہے مشرکین مکہ کے اوپر، اور اس وقت ان لوگوں کے اوپر جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو شراب اور کباب کھاتے ہیں، جام اور تام پیتے ہیں، عیش و عشرت میں ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم تو بظاہر چاق و چوبند ہیں، ہم مزے میں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنا ہمسایہ اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق کی کیا پڑی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ بھائی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے جس شخص کو جتنی زیادہ مہلت دی جائے اس کا انجام اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ تو اس سے پہلے وہ انجام خطرناک آپ پر آ پڑے، بہتر ہے پلٹو اپنے رب کی جانب۔ اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا، پھر جب ثابت ہو جائے بھائی یہ تو اب پلٹنے والے نہیں ہیں، ان میں خیر کی اب ذرا سی بھی رمق موجود نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ لا يستأخرون ساعة، تو نہ وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی کہ جب ڈکلیئر ہو جائے کہ اب ان پر عذاب کا کوڑا برسانا ہے، تو پھر وہ عذاب کا کوڑا اپنے وقت معین پر بالکل ان پر برس جائے گا، اس میں ذرا سے بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ آگے اور نہ پیچھے۔
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے جو صورتیں ہیں ان میں دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پرانی اقوام تباہ و برباد ہو گئی، نسیہ منسیہ ان کو کر دیا گیا، اور جب وہ عذاب کا کوڑا آ گیا پھر کوئی بچ نہیں پایا۔ پھر بہت سارے لوگوں نے، بڑے بڑے اکابر نے بھی دعا کیا تھا، یا اللہ اب ہمیں بچائیے گا، ان لوگوں کو بچائیے گا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں تک سے کہا آگے بڑھو، اس بستی سے نکل جاؤ، ان لوگوں سے خلاصی اختیار کرو اور پیچھے تک بھی نہیں مڑنا، ان کی طرف نہیں دیکھنا، ان کے اوپر اب ہم نے عذاب کا کوڑا برسانا ہے۔ تو یہ عذاب کا کوڑا جب کسی بستی پر، کسی انسان پر برستا ہے، پھر کوئی بچ نکلنے والا نہیں ہے، پھر اس میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی، اور عموماً طور پر یہ بات یاد رہنی چاہیے، پھر اس وقت کوئی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا جو ولی اللہ ہوگا وہ بھی اگر دعا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا وہ فیصلہ برسا دیتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس عذاب کو واپس لوٹا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا اس صورت کے اندر بھی غالباً کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جبکہ خود بیٹیاں پالنے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو بیٹیاں پالنی نہیں ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھائی خود جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو، یہ کیسے قسم کا انسان ہو۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو سب سے گھٹیا مال جو ہوتا تھا وہ یہ لوگ خرچ کرتے تھے، اور اب اگر مال کسی وجہ سے کم پڑ گیا تو کہتے تھے کہ وہ جو کم پڑ گیا وہی اللہ نے کھایا۔ یہ تھی مشرکین مکہ کی روش، ان کی چال بازیاں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ٹھہراتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ چیز جس میں کراہت ہے ان کے لیے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی کہ یہ جو جاہ و حشمت میں اس وقت مبتلا ہیں اور مسلمان بظاہر قسم پرسی کی حالت میں ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کے زعم کے مطابق کہ ہم لوگ بھلائی میں ہیں۔ نہیں، یہ بھلائی میں نہیں ہے، قطعی طور پر بھلائی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کوئی بڑا آدمی بنا پھرتا ہے، پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ سوچتا ہے میں کوئی بڑا آدمی ہوں، نہیں، یہ بڑے آدمی بالکل نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ لوگ یاد رکھیں، یہ یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا رتبہ پا لیا ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم ان مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں، ہم انہیں دبا رہے ہیں، ہمارے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے، ہمیں جس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا من کرے اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان تمام کرتوت کا حساب آخرت کے روز انہیں ضرور دینا ہوگا، اور وہاں یہ کہیں بچ نہیں نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد براہ راست ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اسی کے طرف یہ لوگ بڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63، اللہ کی قسم۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم کھاتے ہیں، تو دیکھیے اس آیت کے اندر کتنی شان ہے، اور جو لوگ عربی سے واقف ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہوں گے، اور مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھلا چیلنج ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کے ساتھ اپنی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اے ہمارے رسول، ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے آپ ہی کی طرف بہت سے رسول، بہت سے نبی مختلف قوموں کی طرف بھیجے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، برے اعمال کو مزین کر رکھا تھا۔ They were thinking کہ یہ لوگ پیس میں ہیں، یہ لوگ آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وقت کی مشینری پر ان کا کنٹرول ہے، ان کے پاس اکانومی ہے، ان کے پاس ثقافت ہے، ان کے پاس آرمی ہے، ان کے پاس کلچر ہے، ان کے پاس ٹینکس ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں دوام ہے،
اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے لوگ ہیں، اب ہمیں جس کو زیر کرنا آئے گا ہم اسے زیر کریں گے، اور پھر رہے چند گنے چنے مسلمان، یہ پاگل پھرے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ باولے ہو چکے ہیں۔ یہ جو شیطان ہے یہ اس قسم کے حربی ان کے ذہنوں کے اندر پیدا کرتا ہے، ایسے فریب ان کے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ہمیں بھی فریب، عام مسلمانوں کو بھی آج کل یہ فریب لاحق ہوا ہے کہ شیطان ان کو جب 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 گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے تو ان کے من کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، بھائی ذرا سا معاملہ ہے یہ، اس کے بعد اللہ کی جناب میں واپس چلے جاؤ گے اور دعا کرو گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو جائے گی۔ ایسے کتنے معاملے دن میں ہم کرتے ہوں گے، جانتے ہیں ہم بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن شیطان یہ وسوسہ دماغ میں ڈالتا ہے، بھائی اس سے کیا ہوگا، ذرا سی تو بات ہے۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، اور یہی معاملہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ساتھ ساتھ بحث کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے پرانی جو اقوام ہیں ان کے اندر جب دعوت دی گئی، ان کے لیے بھی شیطان نے کہا بھائی یہ پیغمبر کیا ہے، یہ سٹھیا گیا ہے، اب اگر تم لوگ اس کی بات مانو گے تو حرام کاری سے بچنا ہے، زنا کاری سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، ارے یہ آرام اور یہ عشرت تم لوگ ایسے ہی چھوڑو گے اور اس نبی کی بات مانو گے، تو یہ ہے کیا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو ان کے اعمال ہیں، برے اعمال جو ہیں، خوشنما بنائے ہیں کس نے، شیطان نے ان کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہوگا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے، آج آخرت کے روز یہی شیطان ان کا ساتھی ہے۔ تو اس طرح سے ذہنی طور پر بھی جو انسان اس دنیا کے اندر جس شخص کے ساتھ چلتا ہوگا، جس آئیڈیالوجی کا پیروکار ہوگا، آخرت کے روز وہی افراد، وہی اسی آئیڈیالوجی کے افراد اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس طریقے سے یہاں پر فرمایا گیا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہوگا۔ حالانکہ شیطان بنفس نفیس بالفعل پریکٹیکل سینس میں ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر اس کا جو خیال ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے شیطان کا۔ اب یہ شیطان بالکل آخرت کے روز ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی کمپنی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لحاظ سے چاہے ہمارا طرز عمل پریکٹیکل ورلڈ میں ہو، اٹھنا بیٹھنا پریکٹیکل ورلڈ میں ہو، یا ہم خلوت میں ہو، اپنے خیالوں میں گم ہو، سوچ وچار میں گم ہو، دونوں صورتوں میں ہماری جو کمپنی ہے یہ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کمپنی خراب ہوگی، آخرت کے روز ہمیں انہی کے ساتھ اٹھنا ہے۔ یہ عام بات ہے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر شیطان کوئی انسان بن کر یا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں مادہ بن کر پیدا تو نہیں ہو نا، پھر انسان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا آج بھائی یہ حرام کاری کرو، یہ برے کام کرو۔ آج کل کی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رابطے ورچوئل ورلڈ میں زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہم سب کرتے ہیں جہاں پر بہت ساری یاریاں ہیں، دوستیاں ہیں، حالانکہ وہاں پر ہم کسی انسان کو بنفس نفیس نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے، ہماری جو دوستی ہے، وہ اگر اس کے ساتھ ہے ڈسپائٹ اس کا ورچوئل ورلڈ میں ہونا، اس کا بھی اثر ہمارے ذہنوں پر پڑتا ہے۔ ہم کس صاحب کو دیکھتے ہیں فیس بک یوٹیوب پر، ہم کس کے پوسٹس دیکھتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پر، ہمارے فیس بک پر کس کس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں، کس کس قسم کے پوسٹس آتے ہیں، یہ بھی اسی میں مراد ہے کہ ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائی یہ یاد رکھیے کہ یہ فیس بک ہو اور فیس بک کے اندر کا مواد ہو، یا موبائل ہو یا موبائل کے اندر کا مواد ہو، یہ بھی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے، بلکہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک انسان اپنی کمپنی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر جس کمپنی کے ساتھ وہ اٹھتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، جن کے خیالات کا وہ پیرو تھا، انہی کے ساتھ وہ آخرت کے روز بھی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ بھائی ہم محاسبہ کریں
یہ موبائل تو پرائیویٹ چیز ہے، اس کے اندر فیس بک، یوٹیوب، باقی جو اپلیکیشنز ہیں یہ پرائیویٹ ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہمارا گھر کا فیملی ممبر بھی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے موبائل فون کے اندر کیا ہے. اور ویسے بھی دیکھنا نہیں چاہیے، تجسس کرنا غلط ہے، بس یہی شخص جانتا ہے. اب اگر وہاں پر یہ غلط مواد دیکھ رہا ہے، اور خاص کر آج کل کے نوجوان اگر وہ اس ضمن میں غلط یاریاں کر رہے ہیں، غلط دوستیاں کرتے ہیں، فحاشی اور عریانی سے کام لیتے ہیں، بھائی وہ اپنی خیر منائے. وہ یہ نہ سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی ہے، حضور علیہ السلام کی یہ حدیث صادق نہیں آتی ہے کہ قیامت کے روز یہ لوگ بھی پھر انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور پھر وہ رسوائی کیسے گی؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچائے کہ بعد میں پھر پتہ چلے بھائی دنیا میں اس کے اعمال تو یہ تھے، ارے بھائی بظاہر تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، میرے بارے میں آئے گا، بظاہر تو یہ بڑے بڑے کلام کرتا تھا، لیکن پیچھے اس کی روش کیا تھی؟ اس وقت کی رسوائی وہ تو بذات خود ایک بہت بڑی رسوائی ہوگی. عذاب تو پھر عذاب کتنی بڑی رسوائی ہوگی، اس میں کتنا درد ہوگا وہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. بس ہم اتنا ہی تصور کریں کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کھڑا کرے پوری دنیا انسانیت کے سامنے، اگر اپنے ہی گھر میں ہمارے اوپر کوئی جرم صادق کیا جاتا ہے، اپنی برادری کے اندر ہمارے اوپر کوئی جرم ثابت کیا جاتا ہے، پھر ذرا تصور کریں ہماری کتنی خجالت ہوتی ہے. اب تصور کریں آخرت کے روز کی خجالت کتنی خطرناک ہوگی. استغفر اللہ تعالی ربہ من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب غفار الذنوب وکشاف القلوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. جب ثابت ہو جائے گا بھائی یہ اس کی کمپنی ہے، شیطان اس کی کمپنی ہے، اس میں پھر مزید جسٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آ جاؤ بھائی اس کے ساتھ مزید کوئی معاملہ کرے، نہیں، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف. اس کے بعد آیت نمبر 64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بہت اہم آیت ہے، جامعہ آیت ہے، اس کے اوپر بار بار ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. بلکہ اب تو مہینہ ہی وہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں اسی قسم کے موضوعات زیادہ پڑھنے چاہیے، انہی کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں اتاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر اس لیے کہ آپ واضح کریں، لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. بینا کہتے ہیں ممیز کرنے کو، ڈسٹنکٹ کرنے کو، واضح کرنے کو، جس کے اوپر نظر ڈالنے سے کوئی شک و شبہ یا کیل و کال پیدا نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری مچ اوپن، ویری مچ ڈسکریٹ. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں بینا. تو اب قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ کتاب ہم نے نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ واضح کریں، ممیز کر دیں حق کو باطل سے. اور یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں بھی آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں، بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اور یہ رہنمائی اس طریقے سے انہیں فراہم کریں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کل بنی نوع انسانیت کو. اور جن چیزوں میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، پرانے اقوام کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، دعا کے بارے میں، تو ان تمام باتوں کے لے کر یہ قرآن پاک کی کتاب بالکل تمام شک و شبہات واضح کرتی ہے. اور صحیح موقف کیا ہے، حق موقف کیا ہے، وہ یہ قرآن پیش کرتی ہے. وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کتاب کے اندر ہدایت ہے. اس کتاب کے اندر واضح رہنمائی ہے، ایسی واضح رہنمائی ہے جیسے 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں. اور جو اسے رہنمائی حاصل کرے گا اسے ہم ہدایت دیں گے اور اس کے اوپر رحمت بھی سایہ فگن ہوگی.
لیکن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. آپ ایمان کے پیروکار ہونے چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر فرما دیا گیا ہے. یہ قرآن واضح ہدایت ہے، رہنمائی ہے. سورہ یونس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس قرآن پاک کے بارے میں فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس کے بعد فرمایا رحمت ہے. بلکہ بنابراس نبی آپ سورہ الرحمن کی طرف جائیے، سیدھے شروعات ہی انہی الفاظ سے کی گئی ہے، الرحمن علم القرآن. یہ رحمان کا خاصہ ہے، اسی کے شان نشان ہے، اسی کی شان رحیمی ہے، شان غفاری ہے کہ یہ قرآن ہمیں سکھایا اپنے نبی کی وساطت سے. لیکن آج ہمیں تو نہیں لگتا ہے یہ کوئی رحمت ہے. مسلمانوں کی اکثریت تو اس چیز سے بالکل غافل ہے. آپ محض ایک سٹڈی آپ کریں اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی حلقے یاران میں. لوگ مجھ سے کہیں بھائی آپ قرآن کو مانتے ہیں یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے؟ بالکل بولیں گے ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا ذرا ہمیں بتائیے کوئی پریکٹیکل چیز ہمیں بتائیے جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوئی ہے جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ واقعی میں یہ رحمت ہے. نہیں بول پائیں گے کچھ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بعض مان لیا ہے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، باقی ہے بھی اس کے اندر تاثیر کیا ہے، اس کے اندر کلام کیا ہے، اس کے اندر مضامین کیا ہے، اس کے اندر ہدایت کیسے حاصل کریں. دیٹس ناٹ our concern. اس چیز ہم بالکل پرے ہیں. ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ بات بلا مبالغہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے، تائید کریں گے میری بات کیا. تو وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بہت ساری ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا اس پر الگ سے گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ لوگوں کو یہ دہائی دے رہے ہیں بھائی قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن بذاتی کو دہائی دے رہا ہے، قرآن میری طرف آ جاؤ، یہاں سے سامانی ہدایت فراہم کرو، فلاح و کامیابی اسی میں ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ انیبل، کچھ چینج نہیں آ پا رہی ہے. مسلمانوں کی اکثریت اس چیز سے غافل ہے. ہاؤ دس از پاسبل، کیسے ہے یہ؟ تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ انشاءاللہ کبھی اس پر الگ سے بات کریں گے. اس وقت موقع نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65، واللہ انزل من السماء، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہوتے ہیں. سمپل سی مثال ہے بھائی، دیکھو عرب کے لوگوں، دیکھو یہ زمین آپ کے آس پاس ہے، دھوپ کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے یہ زمین مردہ ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر اب اگر پانی برسے گا بھی تب بھی اس کے اندر سے کوئی جاندار چیز، کسی جاندار چیز کا پیدا ہونا محال ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمتی باران برسا دیتے ہیں، اور پھر آپ خود بخود دیکھتے ہو کس قسم کے نباتات اس کے اندر اگتے ہیں، جاندار اگتے ہیں. مطلب مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے کشمیر کے اندر سپرنگ کا موسم چل رہا ہے. میں ذاتی طور پر کہوں، پچھلے دنوں سے میں مشاہدہ کر رہا تھا، پچھلے 10 دنوں کے اندر ہمارے جو پیڑ پودے ہیں ان کے اندر ڈراسٹک تبدیلی واقع ہوئی. ڈراسٹک تبدیلی. 10 دن پہلے ان کے اوپر کچھ نہیں تھا. لٹرلی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک دن کے اندر، 2 دنوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر ان کے اوپر واضح مطلب جو تبدیلی ہے وہ رونما ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بتاؤں. پچھلے دنوں سنڈے کے روز میرے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے باغ کی دوا پاشی کرنی ہے. میں نے کہا ابھی مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ٹائم ہے. لیکن
दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर ही ऐसी वजह तब्दीली बाग के अंदर रोनमा हुई कि हमें फिलफोर आना पड़ा और दवापाशी करनी पड़ी। ये क्या है? मतलब बाजार तो ये कुछ नहीं है, ये तो हमें लगता है ठीक ठाक है, चलो चलता फिरता काम है, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं। तो अब भाई तुम लोगों जरा समझो, तुम जिस आखिरत का इनकार करते हो उस आखिरत का इस बात आपके सामने है, उसके वाजिह दलील आपके सामने है। जरा इसकी तरफ देखो, इस जमीन की तरफ देखो, अभी ये बिल्कुल मुर्दा चटेल है। तो इस लिहाज से ये मुर्दा चटेल है, तो इसके अंदर से फिर आप देख लीजिए, हम इसके ऊपर पानी बरसा देते हैं, उसके अंदर से फिर शगुफे खिलते हैं। इसी तरीके से आखिरत का जो क़याम पजीर होना, आखिरत का जो आना है, वो बिल्कुल वाजिया है। इसी तरीके से तुम लोग सोचते हो कि हमें जमीन में दफना दिया जाता है, या बाद लोग समझते हैं कि उन्हें जला दिया जाता है, तो वो समझते हैं फिर वो कहीं नहीं रह जाएंगे। नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें एक दिन खड़ा होना है, बिल्कुल इस तरह खड़ा होना है जिस तरीके से इस जमीन के अंदर से ये नबातात खड़े होते हैं। तो इस लिहाज से अपनी रविश उसी सिम्मत मोड़ो जिस सिम्मत ये कुरान पाक आपसे कह रहा है। इस तरह से इस रुकू का हमने इख्तिताम किया। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बोलने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर कोई गलती हुई होगी अल्लाह तबारक व तआला उससे माफ़ करे। सुनने में अगर कोई लग़ज़िश हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमारे दिलों से माफ़ कर दे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा।